الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت 7 روزہ 7 دن کا حج و عمرہ کورس جاری و ساری ہے جس کا آج 4تھ لیکچر ہے. کچھ ٹیکنیکلی وجوہات کی بنا پر ہمارا جو سابقہ شیڈول ہے وہ متاثر ہوا، لیکن الحمدللہ ہم نے نیا شیڈول اپنی اسی فیس بک ہماری آفیشیل جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. آپ تمام ناظرین اور سامعین وہیں سے وزٹ کر کے اور ہمارے جو نیا شیڈول ہے اس کے مطابق اپنی حاضری کو براہ راست اس کورس کے اندر یقینی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. حسب سابق جس طرح لیکچر کے اختتام پر ہم مفتی صاحب سے سوالات کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آج بھی سوالات شامل کیے جائیں گے. اینڈ کے آخری 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. کمنٹس باکس کے اندر آپ اپنے سوالات ضرور کریں، انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. انشاءاللہ عز و جل آج کے اس لیکچر میں ہم جو بنیادی طور پر جن معلومات کو حاصل کریں گے وہ یہ ہیں کہ حرم کی وضاحت، کہ حرم کس چیز کو کہا جاتا ہے، کس ایریے کا نام حرم شریف ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں جب حاضری ہو تو حجاج کرام کی حاضری کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح جب کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اس وقت آدمی کو کیا مانگنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا سوال کرنا چاہیے. اسی طرح ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ جب حج کرنے والا حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اس کو حج قران یا حج تمتع کی صورت میں عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ عمرے کا طریقہ کیا ہوگا. اسی طرح نارمل بھی زندگی کے مختلف ادوار اوقات میں آدمی عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو عمرہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے. اور مزید یہ بھی سیکھیں گے کہ مقام ابراہیم وہاں پر نماز پڑھنے کی برکت اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلقہ جو مزید احکام ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے. سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو چلنا ہے، آگے اس کے درمیان ایک سبز میلین ایک حصہ آتا ہے جہاں دوڑنا ہوتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اسی طریقے سے طواف کی ایک صورت ہوتی ہے طواف قدوم، تو یہ طواف قدوم کیا ہوتا ہے. یوں ہی حلق اور تقصیر، جب آدمی احرام سے باہر نکلتا ہے تو محرم کے احرام سے باہر آنے کا طریقہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے اسے حلق یا تقصیر کہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے، کسی کے پاس 10 دن، کسی کے پاس 20 دن کا بھی دورانیہ ہوتا ہے. جیسے آج اگر کوئی عمرے کے لیے وہاں پہنچا ہے اور اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے تو ابھی حج کی ادائیگی میں اس کے پاس 22-23 دن تقریباً اس کے پاس موجود ہیں. تو ان دنوں میں اسے کیا کرنا چاہیے. یوں ہی جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج کے کورس میں کوشش کی جائے گی کہ ان امور پر انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھنے میں کامیابی حاصل کریں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ حرم شریف، ہم کہتے ہیں حدود حرم شریف آنے والا ہے، حرم میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہاں حرم سے کیا مراد ہے. تو یاد رکھیں کہ عام طور پہ لوگوں کی بول چال یہ ہے کہ وہ حرم شریف کہہ کر مسجد حرام کو مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ میں حرم شریف جا رہا ہوں، حرم شریف سے ابھی آیا ہوں، ہوٹل پر ابھی جا رہا ہوں.
تو یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حرم کا اطلاق یہ مسجد حرام شریف کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد حرام بھی حدود حرم میں ہی ہے، بلکہ اس مسجد حرام کے احترام کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے مکہ مکرمہ کے اطراف ارد گرد میں ایک حد بندی فرما دی ہے۔ اس ارد گرد کے اندر میلوں میل تک ایک ایریا ایسا ہے جسے حرم کہا جاتا ہے۔ اور مثلا جدہ شریف سے جب آدمی مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو مکہ شریف آنے سے تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پولیس چوکی آتی ہے، اور یہاں سڑک پر واضح طور پر یہ تحریر لکھی ہوتی ہے للمسلمین فقط، یعنی یہ ایریا صرف اور صرف مسلمانوں کی انٹری کے لیے ہے، حاضری کے لیے ہے۔ تو اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو یہاں پر بیر شمیس یعنی حدیبیہ کا ایک مقام آتا ہے، اور اس سمت پر حرم شریف کی یہاں جو لوکیشن ہے، یہاں سے حرم شریف کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر پورے حرم شریف کو ہم اس کا میپ کے اعتبار سے اس کا رقبہ معلوم کرنا چاہیں تو ایک مورخ کی جدید پیمائش کے مطابق حرم کے رقبے کا کل دائرہ یہ تقریباً 127 کلومیٹر ہے، اور اگر اس کو ہم کل رقبے کو مربع کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 550 کلومیٹر مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہ حرم شریف یعنی دنیا کو اگر مکہ مکرمہ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی نام کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے تقسیم کاری ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اطراف میں حرم کی ایک حدود ہے جس نے مکہ مکرمہ کو تقریباً کور کیا ہوا ہے۔ البتہ مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے بعض مقامات سے مکہ مکرمہ حرم سے بھی آگے جا چکا ہے، جیسے تنعیم والی جو جگہ ہے یہ حرم سے باہر ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی تعمیر آگے یعنی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ حرم کے باہر کا حصہ بھی مکہ میں داخل ہے۔ حرم کے بعد مزید پھر ایک ایریا آتا ہے حرم اور میقات کے درمیانی حصہ، اس کو ہل کہا جاتا ہے، اور میقات سے باہر دنیا کے کونے کونے تک اس حصے کو آفاق کہا جاتا ہے۔ تو اب جب حاجی اپنے گھر سے اپنے وطن سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور جیسے اس کا یہ وجود حرم شریف کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ سر جھکائے، آنکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حدود میں داخل ہو۔ اس موقع پر لبیک جو لبیک اللہم لبیک اس کو مکمل پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، درود شریف کی کثرت ہو، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس شہر مکہ مکرمہ آنے والا ہو، جیسی اس میں نظر پڑے، مکہ مکرمہ کے اندر انٹری ہو رہی ہو، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہم اجعل لی قرارا ورزقنی فیہا رزقا حلالا۔ یہ دعا آپ کو رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 90 نمبر صفحے پر یہ دعا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب جب حاجی احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ آ چکا ہے تو چونکہ سفر کیا ہوا ہوتا ہے، اور سفر ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی بعض اوقات اپنے ہوٹل پہنچنے تک کئی گھنٹے لگ چکے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو کنیکٹنگ فلائٹ ہونے کی وجہ سے ایک دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے سفر میں، تو ایسے موقع پہ حجاج کرام کو چاہیے کہ آرام کریں، فریش ہو جائیں، اور اس وقت اب ضرورت کا کچھ سامان وغیرہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد لبیک کہتا ہوا، لبیک پڑھتے ہوئے مسجد حرام شریف میں داخل ہونا ہے۔ مسجد حرام شریف ہو یا دنیا کی کوئی سی بھی مسجد ہو، مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ،
اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کر مسجد کے اندر داخل ہوں، ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ تو جب مسجد کے اندر بندہ ہو اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جب تک مسجد میں رہے گا ثواب پائے گا، اور چونکہ یہ تو مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو گویا آپ جب مسجد حرام شریف پہنچیں تو اعتکاف کی بھی نیت کر لیں۔ اب جوں آپ مسجد حرام شریف میں جا رہے ہوں گے تو آپ کا یہ وجود کعبۃ اللہ شریف کے قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کی نگاہ اٹھیں گی اور آپ کی نگاہ اٹھتے ہی کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر رہی ہوں گی۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ہر نماز میں، چاہے فرض ہو، نفل ہو، وتر ہو، ہر نماز میں نیت کرتے وقت ہمارا چہرہ کعبۃ اللہ شریف کی سمت میں ہوتا ہے، اور زبان سے جب نیت کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کتنے مقدس پیارے کلمات ہیں کہ منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ آج وہی کعبہ جس کو ہم روزانہ نیت کرتے وقت اس کے نام لیتے ہیں، منہ میرا کعبے کی طرف، آج وہی کعبۃ اللہ شریف نگاہوں کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو جب بھی کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑے تو پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب ایسے موقع پر جب کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ چاہے تو یوں کر لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیں، اور اس موقع پر دعا مانگیں کہ اس موقع پر جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ تو اب چاہیں تو اس انداز سے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں دعا کروں، یعنی اب دعا بھی ایسی مانگیں کہ جس میں سب کچھ آ جائے، آئندہ بھی کبھی بندہ دعا کرے تو وہ دعا کی قبولیت بھی اس موقع پر دعا کے اندر شامل ہو جائے۔ تو کتنی پیاری دعا بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو امیر اہل سنت یہاں پر فرماتے ہیں آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں میرے لیے بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے۔ تو آپ نے گویا ایسی دعا کر دی کہ آئندہ جب کبھی آپ اپنے گھر میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ جائز دعا ہو اور آپ کے حق میں بہتر ہو تو انشاءاللہ وہ بھی اس دعا کی قبولیت کے صدقے قبول ہوں گی۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑے تو اس وقت بلا حساب، بغیر حساب مغفرت کا، جنت کا سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب لیے مجھے داخل جنت فرما دے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائے کہ یہ ایک اہم ترین وظائف میں سے اہم وظیفہ ہے درود شریف۔ اور درود شریف یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ تو درود شریف بکثرت پڑھیں کہ بعض اوقات دعا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں اور ایک دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس درود شریف کی دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور یہ بندے کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے درود شریف کی کثرت کفایت کرتی ہے۔ اب جب کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑی اور دعا بھی کر لی، اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، عمرے کا جو پہلا اہم ترین کام ہوتا ہے وہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم طواف کے طریقے کی طرف جائیں، ایک بنیادی چیز یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شخص عمرہ کرے گا تو عمرے کی ادائیگی کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 احرام۔ احرام سے مراد یہ چادریں نہیں، احرام سے مراد میقات آنے سے پہلے، اگر کوئی میقات کے آگے سے آ رہا ہے، جیسے پاکستان سے کوئی جا رہا ہے تو اس کو میقات آنے سے پہلے ہی عمرے کا احرام باندھ لینا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز کیا ہے احرام، اور دوسری چیز
عمرے کے اندر ضروری ہے طواف کعبہ اللہ شریف. تو طواف یہ دوسری چیز اہم ہے، اور اس کے بعد عمرے کے لیے تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. جب طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اب آدمی کو احرام سے باہر آنا ہے. تو احرام سے باہر آنے کے لیے حلق یعنی یا تو اپنے سر کو منڈوا لے، مکمل سر کو منڈوا لے، یا تقصیر یعنی سر کے پورے سر کے بالوں کو کم از کم پورے کے برابر کتروا لے، کاٹ لے، یا کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کو کتروا لے ایک ایک پورے کے برابر. تو یہ 4 عمل اگر آدمی کر لیتا ہے تو عمرے کی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے. تو اب ہم سنتے ہیں کہ طواف کی ابتدا کرنی ہے، طواف شروع کرنا ہے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے، جب چونکہ یہ عمرے کا طواف ہے اور عمرے کے طواف میں طواف کے بعد سعی بھی کی جا رہی ہوتی ہے، تو جب بھی وہ طواف جس کے بعد سعی کی جا رہی ہو، ایسے طواف کے وقت آدمی کے لیے اضطباع یہ سنت ہے. اضطباع یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم جو 2 چادریں ملبوس ہوتے ہیں 2 چادروں میں، تو اوپر والی جو چادر ہے اس اوپر والی چادر کو اس انداز سے اوڑھنا ہے کہ سیدھا کندھا مکمل طور پہ کھلا ہوگا، اور چادر الٹے کندھے سے یعنی پیچھے کی جانب سے آ رہی ہوگی، اور یہ سیدھا کندھا ہمارا کھلا ہوگا، اور یہ چادر یہاں سے الٹے کندھے کو ڈھک دے گی. تو گویا کہ محرم کا سیدھا کندھا کھلا ہوگا اور الٹا جو کندھا ہے وہ چادروں سے ڈھکا ہوا ہو. تو اس کیفیت کا نام ہے اضطباع. تو یہ سنت ہے. اب جب طواف کعبۃ اللہ شریف کرنا ہے تو طواف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے، اور اس پھیرے کا اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوتا ہے. تو عمرے کا طواف ہو یا حج میں طواف زیارت ہو یا طواف رخصت ہو، جب عمرے سے حج کی ادائیگی وغیرہ سے فارغ ہو کر جب میقات سے باہر کے لوگ واپسی اپنے وطن لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو طواف رخصت کرنا ہوتا ہے. اسی طرح نفلی طواف بھی بکثرت کیے جا رہے ہوتے ہیں، روزانہ بہت زیادہ نفلی طواف آپ کر سکتے ہیں. تو جب بھی طواف کعبۃ اللہ شریف کیا جائے گا تو 7 پھیرے ہوں گے. 1 یا 2 پھیرے پہ اکتفا نہیں کرنا، 4 یا 5 پہ اکتفا نہیں کرنا، 7 پھیروں کا نام طواف ہے. تو مکمل پھیرے 7 ہوں گے کعبۃ اللہ شریف کے اس کونے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں سے طواف کا آغاز ہوگا. اور انداز کیا ہوگا کہ کعبۃ اللہ شریف ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہوگا اور اس انداز سے طواف ہوگا. اس طرح نہیں کہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف کعبہ ہو اور ہم یوں جا رہے ہوں، یہ الٹے انداز سے طواف کرنا کہلائے گا. سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی جانب، آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب کعبۃ اللہ شریف ہوگا، اور آپ وہاں جب جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ طواف کس انداز میں کیا جا رہا ہے. تو حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوگی، 1 پھیرا حجر اسود پہ مکمل، اس طرح 7 پھیرے ہوں گے. یہ طواف کعبہ اللہ شریف ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اضطباع کر لینا ہے، یعنی سیدھا کندھا کھول لیا. اب آپ آئیں گے کعبۃ اللہ شریف کے قریب، آتے جائیں گے یہاں تک کہ حجر اسود جس کونے پر کعبۃ اللہ شریف کے نصب ہے، لگا ہوا ہے، تو آپ نے حجر اسود والے کونے کی جانب آنا ہے. پہلے جو مطاف یعنی جس حصے میں طواف کیا جاتا ہے اس حصے میں سبز پٹا فرش پہ ہوا کرتا تھا. بارے شریعت میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اب وہ سبز پٹا نہیں ہے، کوئی سفید گرین کلر کی پٹی فرش پہ نہیں بنی ہوئی، بلکہ اب حجر اسود جس جانب ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں جو مسجد حرام شریف کی عمارت ہے، حجر اسود کے سامنے کی جانب، یعنی آپ جب طواف کر رہے ہوں گے تو آپ کی بیک سائڈ پہ گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ گرین لائٹ اس بات کی علامت ہے کہ حجر اسود کا رخ اس طرف ہے.
تو جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کی طرف قریب سے قریب تر آ جائیں، لیکن حجر اسود کے بالکل آپ سامنے نہ ہوں، آپ کا جو جسم ہے، آپ کا جو رخ ہے وہ حجر اسود کے یعنی سیدھی جانب کو ہو۔ اب اس موقع پر آپ حجر اسود کی سیدھی جانب پہ کھڑے ہو گئے، اب نیت کرنی ہے، طواف کی نیت کرنی ہے۔ عربی زبان میں اگر آپ کو طواف کی نیت یاد ہو اور اس کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو عربی زبان میں نیت کر لیں۔ الفاظوں سے نیت نہ بھی ہو، دل میں آپ کے یہ نیت ہے کہ میں اس وقت طواف کعبہ کر رہا ہوں، چاہے تو اپنی مادری زبان میں آپ نیت کر لیں کہ میں طواف کعبہ کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے طواف قبول فرما۔ تو اب یہ نیت کر لینے کے بعد اب نیت کر لی، اب اس کے بعد یہ طریقہ کار ہوگا کہ حجر اسود کہ آپ بالکل قریب آ گئے، حجر اسود آپ کے عین سامنے آ گیا۔ اب تھوڑا سا آپ نیت کر لینے کے بعد حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں، یعنی آپ کے پیچھے سبز لائٹ آپ کے پیچھے کی جانب مسجد حرام کے کسی پلر پہ وہ نصب ہے، وہ آپ کے بالکل پیٹھ کے پیچھے ہو اور آپ کا رخ اب عین حجر اسود کی طرف ہو جائے گا۔ اب حجر اسود کی طرف آنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ ان ہاتھوں کا، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف نہ ہو، بلکہ ان کا رخ حجر اسود کی طرف ان کا رخ ہونا چاہیے، وہ کانوں تک اس کو اٹھا لیں۔ اٹھانے کے بعد اب پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کلمات کہنا ہے۔ یہ کلمات کہنے کے بعد اللہ کرے کہ وہ دن بھی نصیب ہو کہ ہم حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے، لیکن کورونا کی وجہ سے اب یہ صورت تقریباً ہی مشکل ہے۔ تو بہرحال اب اس کا نعم البدل یہ ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ بھی اس وقت نہیں لگا سکتے جو آج کل کے حالات کی وجہ سے، تو اب یہ ہے کہ حجر اسود کی جانب اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی جانب اس طرح سے پھیلا دیں۔ پھیلانے کے بعد پھر ان کو چوم لیں۔ اس عمل کو استلام کہا جاتا ہے، یعنی یہ طواف کی جو ابتدا ہے، جب آپ ابھی طواف کرنا ہے آپ نے پہلے نیت کرنی ہے طواف کی کہ میں طواف کرنا چاہتا ہوں، نیت کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ حجر اسود کے عین سامنے آ جائیں اور اپنے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بہتر یہ کلمات یاد کر لیں، کیونکہ بار بار آپ کو عمرے کا موقع ملے گا تو یہ کلمات کو یاد کر لینا میں ہی عافیت ہے۔ اب کتاب لے کے آپ یوں کریں گے تو بڑی دشواری ہو جائے گی، تو اس کو یاد کر لیں۔ تو بالفعل اگر یاد نہ بھی ہو تو اب آپ کا طواف پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ حجر اسود کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک آپ نے یہ کہنا ہے، کہہ لینے کے بعد پھر اب آپ نے حجر اسود کی جانب، چونکہ چومنے کی صورت مشکل ہے تو حجر اسود کی جانب دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر پھر آپ نے اپنے ہی ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ اس کا نام استلام ہے۔ جب آپ نے استلام کر لیا، اب استلام کرنے کے بعد اب حجر اسود ہی کی طرف رخ کر کے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی جانب سرکیں۔ جیسے آپ سیدھے ہاتھ کی جانب سرکیں گے تو اب اس کے بعد اب آپ کا طواف کا عمل شروع ہوگا، یعنی پھیرے لگانے کا اسٹارٹ اب آپ نے کرنا ہے۔ اور اس موقع پر اب آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ایمانم بکا واتباعا لسنتی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ رفیق الحرمین شریف کی 96 پیج پر یہ دعا موجود ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، کام آئے گی۔ بالفرض یہ دعا یاد نہ ہو تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں طواف کر رہا ہوں، ان کی سنت کی ادائیگی کے مطابق۔ تو اب آپ نے یہ دعا کرتے ہی کعبۃ اللہ شریف کے سامنے سے اپنا چہرہ اب پھیر لینا ہے اور کعبۃ اللہ شریف آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہو جائے۔ اب آپ نے پھیرے شروع کر دینے ہیں، اور یہ طواف کعبہ جب بھی کیا جائے گا تو حتیم کے باہر سے ہی کیا جائے گا، حتیم کے اندر جا کے
پھر کوئی کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد چکر لگائے گا تو وہ ویلڈ نہیں ہے. اور عمومی طور پہ اس وقت جو طواف ہو بھی رہا ہے تو حتیم کا حصہ وہ کور کیا ہوا ہے، تو ویسے بھی حتیم میں لوگ نہیں جاتے. تو طواف کے دوران آپ نے یہ حجر اسود کا کونے سے آپ نے طواف شروع کیا ہے. آگے چلیں گے، رکن عراقی آئے گا جہاں سے حتیم کا حصہ شروع ہوتا ہے. پھر آپ حتیم کے باہر طواف کر رہے ہوں گے. آگے چل کر ایک اور کعبۃ اللہ شریف کا کونا آئے گا جسے رکن شامی کہا جاتا ہے. پھر مزید آپ طواف کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک اور کونا آئے گا، اسے رکن یمانی کہتے ہیں. جو رکن یمانی ہے تو رکن یمانی کی طرف، رکن یمانی پر دونوں ہاتھ لگانا یہ سنت ہے. اب اگر کسی کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا تو پھر اس صورت، جیسے آج کل موقع نہیں مل رہا، تو یہاں پر ہاتھ رکن یمانی کی طرف اٹھانا نہیں ہے، ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا. اور اس طرح جب رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے والا جو کعبۃ اللہ شریف کا ستون کونا ہے، اس کونے سے جب آپ حجر اسود کی طرف آ رہے ہوں گے تو یہ جو مقام ہے، اس مقام پر دعا کی جائے اور اس مقام کو مستجاب کہا جاتا ہے. تو مستجاب کے مقام پر دعا کریں. اس مقام پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور اس موقع پہ مسنون یہ ہے، یعنی حجر اسود آنے سے پہلے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی جو ایریا ہے، یہ جو پھیرا ہوگا، اس پھیرے میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو بکثرت پڑھتے رہیں. اچھا، اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ حجر اسود اب قریب سے قریب آتا رہے گا. حجر اسود کے جیسے ہی آپ بالکل سامنے پہنچیں گے تو آپ کا طواف کے 7 پھیروں میں سے ایک پھیرا ہو گیا. اب آپ نے دوبارہ سے وہی عمل کرنا ہے کہ حجر اسود کے عین جانب آپ آ چکے ہیں، بالکل سامنے ہیں. اپنے ہاتھوں کو آپ نے کانوں تک اٹھانا ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر حجر اسود کی جانب پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے. پھر آپ دوبارہ سے تھوڑا رائٹ پہ ہو جائیں اور پھر ایک اور پھیرا لگائیں. اس طرح آپ نے دوسرا پھیرا کرنے کے بعد بھی حجر اسود پر پھر استلام کرنا ہے. پھر آپ تیسرا پھیرا شروع کر دیں گے، اس میں بھی تیسرا پھیرا پورا ہونے پہ بھی استلام کرنا ہے. تو یوں 7 پھیرے مکمل جب ہو جائیں تو مکمل ہونے کے بعد آخر میں بھی استلام کرنا ہے. یعنی یہی عمل کرنا ہے کہ حجر اسود کی طرف رک کر کے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر آپ نے حجر اسود کی طرف ہاتھ پھیلانے ہیں اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے. تو یہ استلام کہلاتا ہے. ایک طواف 7 پھیروں پر مشتمل ہوگا اور ہر پھیرے کی ابتدا میں آپ کو استلام کرنا ہے، اور جب 7واں پھیرا بھی مکمل ہو جائے تو اب ایک دفعہ اور استلام کرنا ہے. تو یوں ایک طواف میں 7 پھیرے ہوں گے اور 8 مرتبہ استلام ہوگا. اچھا، اب ایک چیز اور بھی جو طواف کے دوران مرد حضرات کو کرنی ہوتی ہے وہ ہے رمل. استبا یعنی جو سیدھا کندھا کھلا ہوگا، یہ 7 پھیروں میں سیدھا کندھا کھلا رہے گا اور الٹا کندھا وہ ڈھکا رہے گا. اس کو کہیں گے استبا. ایک چیز اور طواف کے دوران جو مرد حضرات کے لیے سنت ہے اس کو کہتے ہیں رمل. را میم لام، رمل. تو رمل رمل کیا چیز ہے؟ رمل کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، یعنی ایک ہوتا ہے لمبے لمبے قدم پھیلانگتے ہوئے چلنا، نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لینے ہیں اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس طرح چلنا ہے جیسے طاقتور قوی پہلوان یہ جب چلتے ہیں تو تھوڑا کندھے شانے ہلا کے چلتے ہیں. تو اس انداز سے کندھے ہلاتے ہوئے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں رمل. تو یہ رمل طواف کے 3 پھیروں کے اندر سنت ہے.
یعنی جو آپ نے طواف شروع کرنا ہے پہلا پھیرا، اس میں رمل کریں گے مکمل پھیرے میں، دوسرا پھیرا شروع کریں گے اس میں بھی رمل ہوگا، تیسرا پھیرا کریں گے طواف کعبہ کا تو اس میں بھی رمل ہوگا۔ 3 پھیرے مکمل ہونے کے بعد جو بقیہ 4 پھیرے ہیں ان میں رمل نہیں ہوگا، اس میں آپ اپنے نارمل جو چال ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ رمل جب کر رہے ہوتے ہیں تو رمل کرتے وقت وہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ رستہ کاٹتے ہوئے یوں بس جہاں رستہ ملا وہاں اسپیڈ پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ریس نہیں ہو رہی، یہ کوئی ہم کسی ٹریفک روڈ پر نہیں ہے کہ بس جہاں جگہ ملی وہاں جا رہے ہیں۔ طواف ہے اور یہ بہت عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو کرنے کے لیے دنیا کے کتنے مسلمان تڑپتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملے، آپ کو تو موقع ملا ہوا ہے۔ اب ایسے موقع پہ بھاگ دوڑ یہ سنت نہیں ہے، طواف نارمل انداز میں ہوگا، ہر رمل سنت ہے، تیز تیز قدموں سے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے، کندھے ہلاتے ہوئے چلنا ہے، اور یہ طواف کے ابتدائی 3 پھیروں کے اندر یہ عمل مسنون ہے۔ اچھا، رش کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے وہ تیز تیز نہیں چلا جائے گا، تیز چلنے کا مطلب ہرگز دوڑنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے۔ یہ کبھی رش کی وجہ سے آپ سے کندھے ہلانے کا عمل آپ نہیں کر پائیں گے، تو جہاں رش میں آپ پھنس گئے ہیں تو نارمل چلیں، اور جہاں موقع ملتا ہے جہاں کشادگی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ عمل کریں۔ مرد حضرات کے لیے طواف کعبہ کرتے ہوئے جس قدر وہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہوں گے اتنا افضل ہے، اور خواتین کے لیے جتنا وہ کعبۃ اللہ شریف سے دور ہوں گی اتنا افضل ہے۔ تو لہذا وہ حضرات کہ جو بالخصوص خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی خواتین کو لے کر کعبۃ اللہ شریف کے قریب نہ جائیں، خواتین کے ساتھ ہیں تو پھر خواتین کو چونکہ دور رہ کر طواف کرنا افضل ہے، اور آپ ان کے ایک محافظ کے طور پر بھی ہیں، محرم ہیں یا شوہر ہیں، تو اپنی خواتین کو کعبۃ اللہ شریف سے دور رہتے ہوئے پھر آپ طواف کرائیں۔ تو بعض لوگ اس طواف کعبہ کے دوران دعاؤں کا سلسلہ اس انداز کا کرتے ہیں کہ وہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی جو طواف کرانے والا ہے وہ کچھ کلمہ کہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کے کچھ الفاظ تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ دعا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ انداز مسنون نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ طواف کعبہ کے دوران ہر پھیرے میں عام طور پہ جو کتابیں ہیں حج اور عمرہ کی اس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھنا بھی بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو دعائیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی اپنے حافظے کی بنیاد پر، یا آدمی ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کر لیں، یا ایک بہتر عمل ہے درود شریف کی کثرت۔ چاہیں تو آپ ایسے موقع پہ تلاوت قرآن، بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، چاہیں تو درود شریف پڑھتے رہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں تو یہ طواف کعبہ کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب آپ طواف کر لیں گے اور 7 پھیرے آپ کے طواف کے مکمل ہو جائیں تو پھر حجر اسود کی طرف آپ نے آنا ہے اور استلام کرنا ہے، یعنی 7 پھیرے اور 8 استلام۔ اب استلام کر لینے کے بعد آپ کا جو عمرے کا سب سے اہم ترین رکن تھا طواف کعبہ وہ ہو گیا۔ اچھا، طواف کعبہ کے دوران یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، سوائے استلام کے وقت تو حجر اسود کی طرف رخ ہوگا، اور حجر اسود کی طرف رخ ہوگا تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف بھی ہوگا۔ تو حجر اسود کے استلام کے علاوہ کسی اور موقع پر چلتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سینہ نہ ہو۔ ہاں، آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو، دروازے کو آپ زیارت کرنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا سینہ وہ کعبے کی طرف نہ ہو۔ اگر کسی کا اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی طرف سینہ ہوتے ہوتے وہ یوں کراس میں چل رہا ہو
تو اتنے حصے کو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہوگا، یعنی جتنا اس نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سینہ کر کے طواف میں چلا ہے تو اس سے چاہیے کہ اتنے حصے کو دوبارہ سے پیچھے آئے، پیچھے آنے کے بعد پھر اس کو مکمل کرے۔ تو جب ہم نے طواف کعبہ کر لیا، اب اس کے بعد ہم نے مقام ابراہیم پر آنا ہے، اور اس مقام پر آنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف ادا کرنے ہیں۔ اب اس کے لیے اب چونکہ یہ جو سیدھا کندھا جو ہم نے کھولا تھا اور الٹے کندھے کو چھپایا تھا، یہ خاص سنت طواف کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی عمرے کا طواف، جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، ایسے طواف میں کندھا کھلا ہوگا، اجتباء یہ سنت ہے، اور خاص یہ سنت طواف کے ساتھ ہی ہے۔ بعض لوگ طواف کرنے کے بعد اب نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو ان کے سیدھا کندھا کھلا ہوگا، سعی کرنے کا موقع ہوا تو وہ پورے سعی کے اندر بھی کندھا ان کا کھلا ہوگا، حتیٰ کہ عمرہ پورا ہونے کے بعد اپنے ہوٹل پہ جا رہے ہیں تب بھی ان کا کندھا کھلا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ انداز جس میں سیدھا کندھا کھلا ہو یہ طواف کے ساتھ خاص ہے، یہ اسی موقع پہ سنت ہے، اس کے علاوہ یہ انداز اب بقیہ حالات میں سنت نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو نماز کے وقت بھی کندھے کا کھلا ہونا مکروہ ہے، لہذا نماز پڑھنے کے وقت آپ نے اپنی چادر کو نارمل انداز سے جس طرح احرام کی چادر پہنی جاتی ہے اس انداز میں چادر کو پہنیں گے۔ بہتر ہے کہ 2 رکعت جو طواف کے نفل ہوتے ہیں یہ واجب ہوتے ہیں، تو یہ مقام ابراہیم کے قریب آپ ادا کریں، اور اس نفل کو ادا کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس جز کی تلاوت کریں۔ اس کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ان 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ یا ایھا الکافرون یہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو یہ 2 رکعتیں جو طواف والی ہوتی ہیں یہ طواف کے فوراً بعد پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے غلطی نہیں کرنی کہ اس طرح کرنے سے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو خواتین ہیں، خواتین بھی اسی طریقے سے جب عمرے سے فارغ ہو طواف سے فارغ ہو جائیں گی تو وہ بھی مقام ابراہیم کے قریب آ کر نماز ادا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مقام ابراہیم ایک ہی مقام ہے، متعدد نہیں ہیں، اور افضل بھی یہاں اس کے قرب میں نماز پڑھنا اس انداز میں کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم اور اس سامنے کعبۃ اللہ شریف ہو، یہ وہ لوکیشن ہے کہ جس مقام پہ نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب چونکہ اس فضیلت کو پانے کے لیے ایک بڑی تعداد رش لگا لیتی ہے، پھر وہ دھکم پیر ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ ہم نے حج کی ادائیگی کرنی ہے، حج کی ادائیگی کر کے بندہ تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں سے اس کی ولادت ہوئی ہے، اور ہم دھکا دے کے کسی کے اوپر چڑھ کے کندھا پھلانگتے ہوئے کسی کو ٹانگ لگ جائے، ہماری چادر کسی کے سر پہ لگے، تو ایسی غلطیاں نہیں کرنی۔ اگر مقام ابراہیم کے قرب میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا تو پوری مسجد حرام شریف ہے کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے جتنے قریب ہو کر آپ کو یہ موقع ملے اتنا افضل ہے۔ اگر یہ موقع طواف کی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ مسجد حرام بہت بڑی ہے، آپ کسی بھی کونے پر مسجد حرام کے اس کو پڑھ لیں، اور یہ خاص مسجد حرام ہی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ یہ اپنے ہوٹل پہ بھی آ کر اگر آپ نے طواف کی نفل پڑھ لیے تو بھی ادا ہو جاتے ہیں، لیکن سنت وہی ہے کہ تاخیر نہ کریں۔ اور طواف جب بھی کیا جائے گا، چاہے وہ نفلی طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو، ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ واجب ہوتی ہیں۔ اگر مکروہ وقت ہے، یعنی آپ نے طواف جس وقت کیا ہے اس وقت آپ عصر کے فرض پڑھ چکے تھے اور طواف آپ نے کیا ہے، تو اب مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے،
تو یہ طواف کے نفل بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے فجر کے وقت میں آپ نے طواف کیا ہے تو فجر کے وقت میں نفل کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اب سورج طلوع ہونے کے بعد پھر مکروہ وقت 20 منٹ گزر جانے کے بعد اب آپ اشراق و چاش کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس وقت آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت ادا کر لی تو دعا مانگیں کہ یہ بھی مقام دعا کی قبولیت کا ہے۔ یہ مقام فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیت اللہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ تو مقام ابراہیم اللہ کی نشانیاں ہیں، اس نشانی کے پاس آپ دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ابن عساکر کے حوالے سے ایک دعا رفیق الحرمین صفحہ نمبر 115 پر ذکر فرمائی ہے۔ تو اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ان کلمات کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بخشتا ہے، اس کے غموں کو دور فرماتا ہے، اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اس کی تجارت کو بڑھا دیتا ہے، اور یعنی دنیا اس کے پاس سمٹ آئے گی، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو یہ دعا بھی امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین صفحہ نمبر 115 پر ذکر فرمائی ہے۔ مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، حدیث مبارکہ شفا شریف میں مذکور ہے کہ جو مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو مقام ابراہیم پر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لینے کے بعد اب سنت یہ ہے کہ نماز طواف اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب ملتزم کی حاضری مستحب ہے۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ اور حجر اسود اور دروازے کے درمیانی حصے کا نام ملتزم، وہ ملتزم کا مطلب ہے لپٹنے کی جگہ۔ اس مقام پر حاجی اپنے گالوں کو کبھی سیدھے کبھی بائیں گال کو لگائے، کبھی اپنے سینے کو کبھی اپنے پیٹ کو، یعنی یہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کا یہ حصہ ملتزم یہاں لپٹ جائے۔ اب اس کے مختلف انداز لکھے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی طرف اپنا سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلا دے، اس طرح سے لپٹے، یا دونوں ہاتھوں کو اونچا کر دے، اور یہ سب جتنا اس حصہ کعبہ سے اپنے جسم کو مس کر سکتا ہے مس کرے۔ یہ عمل بھی مستحب ہے، ملتزم کی حاضری۔ لیکن اس موقع پر یا جہاں کہیں بھی کعبۃ اللہ شریف کے گرد اطراف میں دیوانہ وار جو ایک خلقت موجود ہوتی ہے، کوشش ہو کہ آپ کی طرف سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ ملتزم کے مقام پر ایک بہت ہی پیاری دعا جو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا چاہا کعبۃ اللہ شریف کے قریب، تو جبریل امین کو ملتزم سے لپٹتے ہوئے ایک یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتہا علیہ، یعنی اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں وہ کوئی بھی نعمت مجھ سے کبھی بھی واپس نہ لینا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یہ ملتزم پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور مزید بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ملتزم سے تعلق رکھنے والی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ کعبۃ اللہ شریف ملتزم، اب یہ ملتزم پہ جب اللہ کرے کہ آسانیاں ہوں، اور یہ اس وقت جو رکاوٹیں کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد کورونا کے بعد سے یہ چیز ابھی فی الوقت موقوف ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے، اور پھر وہ وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ملتزم سے لپٹنے والی اس ادا کو بھی ادا کرنے کی سعادت پائیں۔ پھر آب زمزم کی طرف آ جائیں، آب زمزم پئیں۔ آب زمزم کے کولر عام طور پہ مسجد کے اندر رکھے ہوتے ہیں، تو مسجد میں کھانا پینا سونا یہ منع ہے، لیکن جب آپ اعتکاف کی نیت کیے ہوتے ہیں تو ضرورتاً کھانے پینے کی اجازت ہے۔ آب زمزم پئیں، اور آب زمزم 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کے پئیں، جتنا پی سکتے ہیں پئیں،
باقی اگر یہ کہ کسی کو زیادہ پینے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس قدر پی سکتے ہیں آب زمزم اس موقع پر پینا چاہیے، اور ہر مرتبہ آب زمزم پیتے وقت کعبۃ اللہ شریف کا بھی دیدار کرتے رہیں، اور آب زمزم جب پئیں تو اس کا خیال رکھیں کہ گرے نہیں۔ عام طور پہ وہاں پہ آب زمزم نیچے فرش پہ بھی گر جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تو آب زمزم جسم پہ ڈالیں، اپنے سر پہ ڈالیں۔ اگر کوئی اپنے سر پہ آب زمزم کے 3 چلو ڈالتا ہے تو اس سے بدبختی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی اس احتیاط سے کریں کہ آپ کے چلو بھر کے ڈالنے سے کسی اور کے اوپر گر رہا ہو، نیچے آ رہا ہو، ان سب چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ اور آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت انسان جس نیت سے پیے گا وہ مراد انشاءاللہ اس کی پوری ہوگی۔ اب اس کے بعد جب یہ طواف کعبہ ہو گیا، طواف کعبہ کے بعد آب زمزم بھی پیٹ بھر کے پی لیا، اب عمرے کا جو دوسرا اہم ترین رکن ہے جو واجب بھی ہے وہ ہے سعی۔ اب سعی کرنی ہے تو اگر بہت زیادہ تھکاوٹ نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کعبہ کے بعد ہی سعی کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی تھک چکا ہے نہیں کر پا رہا، طواف میں ہمت جواب دے گئی، اب سعی کے لیے وہ وقفہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ طواف کرنے کے بعد ہی چلے آتے ہیں، بال حلق وغیرہ کروا لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ ابھی احرام سے نکلنے کا وقت نہیں آیا۔ احرام سے نکلنے کا وقت طواف کے بعد جب آپ سعی کر لیں گے، سعی کرنے کے بعد اب طواف سے نکلنے کا وقت ہوگا۔ بعض لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ ہم تھک گئے، اب سعی میں کل کروں گا یا شام میں کروں گا، اور اس دوران وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طواف کر لیا، بس اب ہم حلق کروا سکتے ہیں، اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو یہ اب ناجائز کام ہوگا، دم لازم ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا، سعی کرنے کے بعد ہی احرام کی پابندیوں سے باہر نکلنا ہے۔ کس کو؟ جو حاجی حج تمتع کر رہا ہو، جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے، عمرے کا احرام عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر آ جائے گا۔ جب حج کے دن قریب آئیں گے 7-8 ذی الحجہ، اس وقت پھر وہ حج کا احرام باندھے گا، یہ حاجی حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے۔ اب صفا مروہ کے سعی کرنی ہے، اور صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی بعض لوگ کندھا کھلا رکھتے ہیں، سیدھا یہ کھلا نہیں ہوگا، اس کو نارمل طریقے سے آپ ڈھک لیں گے۔ اور پھر سعی کرنے سے پہلے ایک دفعہ اور استلام کرنا بھی سنت ہے، یعنی آپ حجر اسود کی طرف جائیں، یا تو اس کو بوسہ لے لیں، ممکن نہ ہو تو حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ کر پھر آپ نے استلام کرنا ہے، یعنی اپنے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے بھی ایک استلام کیا جاتا ہے، گویا کہ عمرہ کرنے والے کو 9 استلام کرنے ہیں، 8 تو طواف سے بالکل متصل، اور ایک 9واں استلام سعی کرنے سے پہلے۔ اب صفا اور مروہ یہ پہلے تو پہاڑیاں باقاعدہ ہوا کرتی تھی، نظر آتی تھیں، اب یہ چونکہ فرش اور یہ پہاڑی کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے اگر ہم بیسمنٹ سے طواف کریں تو اب اوپر بھی منزلیں ہیں، ان منزلوں سے بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سعی کی جو ابتدا ہے وہ صفا سے ہوگی، کعبۃ اللہ شریف کہ اب حجر اسود کی جانب مقام ابراہیم کی جانب سے ہی سعی کے مقام پر آپ چلے جائیں گے تو آپ کے قریب میں صفا ہی آئے گا، مروہ بہت دور آگے ہے، تو عمومی طور پہ آپ کے لیے قریب صفا ہی پڑتا ہے، تو صفا ہی پہنچنا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے استلام کر کے اب آپ نے صفا کے لیے پہلا چکر یہ صفا سے مروہ کی جانب، صفا مروہ کے پہاڑیوں کے درمیانی جو یہ ایریا ہے، صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ یہ صفا سے مروہ کی طرف جانا یہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا کی طرف آنا یہ دوسرا چکر اور دوسرا پھیرا ہے، پھر صفا سے مروہ کی طرف جانا یہ تیسرا، پھر مروہ کی طرف آنا چوتھا، پھر صفا سے مروہ کی طرف جانا یہ پانچواں، پھر مروہ سے صفا کی طرف آنا چھٹا، اور پھر آپ 7واں چکر مروہ کی طرف کریں گے۔ گویا کہ مروہ جو پہاڑی ہے اس کی طرف جانے کا عمل 4 دفعہ ہوگا، اور مروہ سے صفا کی طرف آنے کا عمل
یہ 3 دفعہ ہوگا، تو یہ 7 پھیرے آپ کے ہو گئے۔ ان 7 پھیروں کے بعد اب وقت آ جاتا ہے احرام سے باہر آنے کا۔ جب ہمارا 7واں پھیرا صفا سے مروہ کی جانب ہو چکا، ہم احرام کی پابندیوں سے اب نکلنے کا وقت آ چکا ہے، ایسے موقع پر سعی کے اختتام پر جب سعی مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی جانب مسجد حرام کا جو حصہ ہے وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ یہ واجب نہیں ہے، سعی کے بعد والے نفل یہ مستحب ہیں، تو اس کی ادائیگی کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو مرد حضرات ہیں وہ حلق کروا لیں گے یا قصر کروا لیں گے۔ اچھا ایک چیز اور رہ گئی کہ صفا اور مروہ کے درمیان سبز میلین آتے ہیں، یعنی ایک ایریا آئے گا جس آپ کی جو اوپر صفا مروہ کی جو چھت بنی ہوئی ہے اس چھت پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو جس حصے میں آپ صفا سے تھوڑا ہی آگے جب چلیں گے تو لائٹیں گرین لائٹیں باقاعدہ لمبی رو لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس گرین لائٹ کے نیچے جیسے ہی آپ آئیں گے تو اب آپ نے دوڑنا ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان اس حصے کے اندر دوڑنا سنت ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، اور اس میں بھی بے تحاشا نہیں دوڑنا کہ گر جائیں کسی سے ٹکرا جائیں، اس میں ایک معتدل انداز میں آپ دوڑیں گے جس میں اذیت کسی کو نہ پہنچے۔ جیسے ہی وہ سبز لائٹ کا ایریا ختم ہو جائے گا اب آپ اپنے نارمل انداز میں چلیں گے۔ خواتین کے لیے نہ رمل ہے، خواتین کے لیے سعی کے مقام پہ سبز میلین کے درمیان دوڑنا بھی نہیں ہے، خواتین نارمل ہی چلیں۔ بعض حاجی صاحبان کے ساتھ ساتھ جو ان کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی دوڑ لگا رہی ہوتی ہیں، تو انہیں نہیں دوڑنا، جب شریعت نے انہیں دوڑنے سے منع کیا ہے وہ نارمل ہی چلیں۔ مرد حضرات کے لیے، مرد حضرات جب وہ میلین والا حصہ کراس کر لیں تو وہ آہستہ ہو جائیں تاکہ ان کے جو خواتین پیچھے آ رہی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مل جائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 پھیرے ہو گئے۔ اب آنا ہے قصر کرنا ہے، تو قصر یعنی بالوں کو کٹنگ کرنا یا حلق۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ مکمل سر پہ بلیڈ لگائیں، جس کو سر منڈوانا کہتے ہیں، تو مکمل سر منڈوا لیں، یہ افضل ہے، یہ مسنون ہے۔ البتہ اگر کسی نے سر کے چوتھائی حصے کا حلق کروا لیا تو احرام سے باہر ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اچھا خواتین کے لیے پورے سر کے بالوں کی اتنی مقدار یعنی 1 پورے جتنی مقدار کاٹنا یہ افضل ہے، اور ضروری کتنا ہے، سر کے چوتھائی حصے یعنی 25% حصہ جو سر کا بالوں والا ہے اس حصے کے بال پورے کے برابر کاٹنا یہ واجب ہے۔ اب خواتین کے جو بال ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اگرچہ کندھے سے کافی حد تک نیچے ہوتے ہیں، لیکن ان بالوں کی جو سائز ہے، کوئی بال کان تک ہوگا تو کوئی کندھے تک ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا۔ اس کی مثال یہ لے لیں گے، جب وہ خواتین اپنی چٹیاں بناتی ہیں تو آخری والا حصہ بالکل برائے نام تھوڑے سے بالوں کا رہ جاتا ہے، بالخصوص جو ہماری عمر رسیدہ ضعیف خواتین ہیں تو ان کے بال ویسے ہی کم ہوتے رہتے ہیں، تو اب وہ آخری کی جو ان کی چھوٹی سی پونی سی رہ جاتی ہے، اگر وہ اس کو کاٹ دیں گی تو یہ سر کے چوتھائی بال اتنے تو نہیں ہوتے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سر کے بالوں کو بیچ میں سے مانگ لے کے دونوں جانب پھیلا لیں، اور پھر بالوں کی کٹنگ وی شیپ میں اگر کرتے ہوئے کم از کم 1 پورے سے زیادہ بال کاٹ لیں، تاکہ بالوں کا سائز چھوٹا بڑا ہونے کی وجہ سے یہ جو ضروری مقدار ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو جب یہ خواتین نے قصر کر لیا، مرد حضرات نے حلق کر لیا، تو یہ ان کا عمرہ ادا ہو گیا۔ اگر یہ حاجی حج تمتع کرنے والے تھے تو ان کا یہ عمرہ ادا ہو گیا، اگر یہ حاجی حج افراد کرنے والے تھے تو انہیں حلق نہیں کرانا۔ حج افراد والے حاجی نے اگر طواف کیا ہے تو انہیں طواف کے بعد سعی کے بعد حلق نہیں کروانا، حلق کروا لیا تو یہ احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ انہیں احرام سے باہر ہونا ہے کب؟ جب حج کر لیں گے۔ ایسے حج قران والے جو ہیں انہوں نے عمرہ تو کر لیا یعنی طواف کر لیا، سعی کر لی، انہوں نے ابھی حلق نہیں کرانا، کیونکہ حج قران کرنے والے کو حلق کروانا ہے
حج کے باقاعدہ مینا مزدلفہ یہ جو پورا پروسیس ہے، اس کے بعد جو ان کو قربانی ہو جائے گی، قربانی کے بعد انہوں نے حلق کرانا ہے. تو یہ جو حلق کرانے کا حکم ہے حج تمتع والے کے لیے ہے. حج تمتع والے کے علاوہ حج مفرد، حج افراد کرنے والا، حج قران کرنے والا، اس نے طواف اور سعی کے بعد اپنا حلق یا تقصیر نہیں کرانی. ان کو حلق اور تقصیر حج کے بعد کروانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ عمرہ کر لیا تو حج تمتع کرنے والے نے حج افراد کرنے والے کا یہ طواف، حج قران کرنے والے کا یہ طواف طواف قدوم ہوگا، اور یہ ان حضرات کے لیے مسنون ہے، جبکہ حج تمتع کرنے والے کے لیے مسنون نہیں ہے. تو اب مکہ مکرمہ میں طواف کے بعد رہیں گے تو جس قدر نفلی طواف کر سکتے ہیں اس قدر نفلی طواف بکثرت کریں. کبھی اپنے والدین کی طرف سے کریں، زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، غوث پاک کی طرف سے کریں، آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کریں، اپنے گھر کے فیملی ممبرز کی طرف سے کریں. جس قدر ہو نفلی طواف کریں کہ یہ موقع پھر آپ کو بار بار میسر نہیں آئیں گے. اگر طاقت ہو، ہمت ہو، نفلی روزہ رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. جب کبھی کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ پڑھیں، دعا کریں، قبول ہوگی. اور مزید جن حضرات سے جتنا بن پڑے مرد حضرات سے اپنا وقت مسجد حرام شریف میں ان عبادات میں گزاریں. بالخصوص کم از کم ایک قرآن پاک کی ضرور قراءت کر لیں، تلاوت کر لیں، ختم قرآن کا بھی اہتمام کریں. ٹائم کافی ہو چکا ہوگا، اب سوالات سائلین. جی، ایک سائل نے سوال کیا ہے، وہ بنیادی سوال کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ حج کی ادائیگی ہر ایسے صاحب استطاعت شخص جو یعنی معذور یعنی لنگڑا ہو، نابینا نہ ہو، تندرست ہو، صحیح ہو، ہر ایسے عاقل بالغ مرد پر حج کی ادائیگی حج فرض ہو جاتا ہے. جو حج کی سفر، اس کے اخراجات، جانے کے، وہاں رہنے کے، وہاں سے واپسی آنے تک کے ان اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو، اتنا مال و اسباب ہو، اور قرض وغیرہ سے وہ مال و اسباب فارغ ہو، اسی طرح حاجات اصلیہ سے فارغ ہو. مزید ایک چیز اور بھی یہ ضروری ہے کہ جتنے دنوں یہ سفر حج پر ہوگا اتنے دنوں تک اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کا جو نان نفقہ ضروری اشیاء ہیں اس پر بھی اسے قدرت ہو. ٹھیک. ایک سائل یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عمرے کے دوران طواف کی جو دعائیں ہیں وہ نہ پڑھ سکے تو پھر وہ کیا پڑھے ایسی صورت میں؟ طواف کے دوران یا سعی کے دوران اگر جو دعائیں کتابوں میں مذکور ہوتی ہیں اگر کوئی نہ پڑھ سکے، یاد نہیں ہے یا کتاب اس وقت نہیں ہے، تو سب سے بہترین دعا ہے درود شریف، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر ہے، دعائے رحمت ہے. تو درود شریف پڑھتے رہیں، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے. اچھا، ایک یہ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم 7 چکر لگا رہے ہیں تو اس میں جو دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ کتاب اگر ہو تو دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں؟ حرج ہے اس میں کچھ؟ دیکھ کر بھی پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، اللہ سے مانگا جائے. تو جو چیز آپ دعا کی کتاب میں جو دعا ہے اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اس میں جو عام طور پہ ترجمہ آپ چاہیں تو اس ترجمے کو ذہن میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگیں. ایک پڑھنا ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے، تو اس موقع پہ مانگا جائے. جو آپ پڑھ رہے ہیں جو اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس ترجمے کو آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، دعا کریں. ایک سائل نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر اجتباء کرنا بھول جائیں اور بعد میں یاد آئے تو کیا اس کے بعد میں یاد آنے پر کرنا چاہیے؟ اب مثال کے طور پہ پہلا پھیرا کسی نے آیا اور وہاں پہ اچھے بھی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ رفیق الحرمین پڑھی، آپ نے مسائل سیکھے، بتائے، پوچھا، اور ہوتا یہ کہ جب عمل کا پریکٹیکل کا وقت آتا ہے تو کعبۃ اللہ شریف کی اپنی ایک ہیبت ہے، جلال ہے. بندہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، بعض چیزیں یاد ہونے کے بعد بھی ذہن میں نہیں آتی،
تو اگر ایسے موقع پہ وہ استباح کرنا بھول گیا، اب جب پہلا پھیرے کے دوران جب یاد آ جائے، دوسرے پھیرے کے دوران جب یاد آ جائے، ساتویں پھیرے میں جب بھی یاد آ جائے، تو جتنا بھی طواف کا حصہ باقی رہ گیا یہ اپنی چلتے چلتے ہی رکے نہیں، اس کے لیے چلتے چلتے اپنی طواف کی چادر، احرام کی چادریں اپنے سیدھے کندھے سے نیچے اتار لے، نیچے سے لے کر اوپر کندھے پہ ڈال لے بائیں، وہ استباح کر لے۔ اسی طرح رمل جو سنت ہے طواف کے پہلے 3 پھیروں میں، تو اس رمل میں اگر کوئی کرنا بھول گئے، یاد ہی نہ رہا، تو اب جب یاد آیا تو پہلے 3 پھیروں کے اندر جب یاد آیا وہ کر لے، جتنا حصہ کر سکا کر لے، لیکن 3 پھیرے گزر گئے، اب چوتھا شروع ہو گیا تو اب رمل اب نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ سنت ادا نہیں کی، طواف پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ان سنت چھوڑا جائے۔ اچھا، ایک طواف ہوتا ہے نفلی طواف، اور نفلی طواف عام طور پہ لوگ سلے ہوئے لباس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی کر لیتے ہیں کہ عمرہ تو ہو گیا، یعنی صفا مروہ وغیرہ کی سعی بھی انہوں نے کر لی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہوٹل پہ جانے سے پہلے پھر ہم نفلی طواف کرنا چاہیں کر لیں۔ تو اب چونکہ یہ جو نفلی طواف ہیں، ان نفلی طواف کے بعد ان کو کوئی سعی نہیں کرنی، تو اب یہ استباح نہیں کریں گے، اب ان کے لیے رمل کا بھی حکم نہیں ہے، یہ نارمل اپنے انداز میں عمرہ کرتے رہیں۔ اچھا، جیسے مفتی صاحب یہ بیان کیا یعنی گیا، طواف کرتے رہیں، جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ دور رہ کر کے جو ہے وہ طواف کریں، اب کسی کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر جگہ خالی ہو تو ہم کیا آگے جا سکتے ہیں؟ اب یہی ہے کہ بھیڑ ہونے ہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواتین کعبۃ اللہ شریف سے دور ہوں، کیونکہ مرد حضرات کے لیے افضل ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہوں۔ اب وہ قریب آئیں گے تو خواتین بھی اگر قریب ہوں گی تو جسم سے جسم ملے گا، اور عورت کو چاہیے کہ طواف ہو، سعی ہو، یا حرمین شریفین کے گلیاں ہوں، وہاں پر بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ غیر محرم اجنبی مرد کی نظر ان کے چہرے پہ نہ پڑے، ان کے جسم سے اس کا جسم مس نہ ہو، ان چیزوں کا خیال خواتین کو رکھنا ہے۔ لیکن بے باقی عام طور پہ خواتین میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ طواف کے دوران مردوں میں یہ بھی گھس جاتی ہیں، سعی کے وقت بھی رش ہونے کے مقام پہ یہ بھی گھس جاتی ہیں، ہمت کرتی ہیں۔ یہ عورتوں کو اس طرح کی ہمتیں نہیں کرنی چاہیے، بعض صورتیں سیدھی گناہ کی ہوتی ہیں، تو عورتوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آخری سوال ہے مفتی صاحب کہ کسی اسلامی بہن پر اگر حج فرض ہو گیا ہے اور محرم بھی ان کے ساتھ ہیں جانے کے لیے، مگر بچے چھوٹے ہیں اور ان کو چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیا تاخیر ایسی صورت میں تاخیر ہو رہی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے گناہ ہوگا؟ اب دیکھیں، اس کے لیے پہلے سے جب حج فرض ہو چکا ہے تو حج فرض کی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہیں تو اس کا متبادل کوئی نہ کوئی صورت ان کو ضرور بنانی چاہیے، اور جن کا ذہن ہوتا ہے تو وہ آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی صورتیں نکال لیتے ہیں۔ تو حج پہ جانا ہے، بچوں کو کسی نہ کسی کے پاس چھوڑنے کی ترکیب بنائیں۔ بچوں کا عذر لے کر کہ یہ بچے کس کے پاس چھوڑیں، یہ روتے ہیں، یہ کریں گے، تو اس عذر کو لے کر حج سے محروم نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔